دیکھیے، جیسے گزشتہ نشست میں صحیح احادیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضائل اور مادی اور روحانی فوائد بیان کیے گئے کہ جو بندہ مکمل یکسوئی، انہماک قلب، خشوع و خضوع اور فہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا اسے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں اور تکالیف و عوارض سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ روزگار کے معاملات، روزی میں تنگی اور دیگر معاشی مسائل سے سورۃ الفاتحہ کے ورد کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر سکینہ و طمانینت قلب کے لیے، دل کے سکون کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت انتہائی مفید ہے۔ جب بھی دل میں بے چینی، اضطراب اور بے سکونی کی کیفیت محسوس کرو تو کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، اور پھر دیکھو سورۃ الفاتحہ کیسے تمہارے من میں چراغاں کر کے تمہارے دل کی ویران بستی کو آباد کر دیتی ہے۔ تمہیں سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ یوں ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں، پیار کوئی نہیں کرتا، تو یاد رکھنا، جو جس قدر خلوص اور پیار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی ہی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی کثرت سے تلاوت کی برکت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی مخلوق کا محبوب بنا دیتی ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ The most hated person becomes the most beloved of people with the blessings of the recitation of سورۃ الفاتحہ۔ اور اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اللہ جل وعلا اس کے حافظے کو تقویت عطا فرما دے گا۔ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا علاج سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں ہے، اور خاص طور پر جو شخص ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، وہ جتنی توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا اتنا ہی جلدی اسے ڈپریشن کے مرض سے شفا یاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، کسی کمپٹیشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے، اور زندگی کے ہر میدان میں سورۃ الفاتحہ فتح سے ہمکنار فرماتی ہے۔ اس مبارک سورت کی روحانی فورسز کے ذریعے شیطانی اثرات، جنات کے حملوں، نظر بد، مرگی، آسیب اور ہر قسم کے جادو کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو خاص طور پر شیطانی اثرات اور جنات کے اثرات کا خاتمہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ صحیح احادیث اور شارحین کی آراء کی روشنی میں اس پر تفصیلی کلام ہو چکا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ تمام فوائد حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آداب تلاوت کے مطابق تلاوت نہیں کرتے، اور نہ ہی تلاوت کے دوران اللہ جل وعلا سے کمیونیکیشن کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک بگینر کے لیے بھی یہ کیفیت دوسری صورتوں کی بنسبت سورۃ الفاتحہ میں بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ جواب کیا آ رہا ہے۔ اس کیفیت کے حصول کا طریقہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت جلد پوری ہو جائے، تو صحیح عقیدہ، گناہوں سے توبہ اور دین اسلام کے احکام پر عمل کی شرط کے ساتھ ہمارے مشائخ کے اس مجرب ورد پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی حاجت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ وہ عمل انتہائی آسان ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے مابین، یعنی صلاۃ الفجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اور 2 فرض ادا کرنے سے قبل، اپنی اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے ملا کر یوں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخری میم ہے، اس میم کو الحمد کی لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا الضالین تک، یہ ہر روز 41 مرتبہ 41 ٹائمز 7 سے 21 دن تک پڑھتے رہیں۔ اگر اس میں آپ کے لیے کوئی بڑا نقصان نہ ہوا تو انشاءاللہ انہی ایام میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ So between the 2 sunnahs and 2 fard of Fajr, you recite Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen to the end of Surah Al-Fatiha 41 times, and this is done for 7 to 21 days. محترم احبہ، سورۃ الفاتحہ کی روحانی پاور کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام ترمذی نے اور امام ابن حبان اور ابن خزیمہ دونوں نے اپنی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ القرآن۔
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن کی تلاوت کی، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ وہ سورت ہے جو آپ سب کو ازبر ہے، ہم سب جانتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں. اور یاد رکھنا میں نے یہ جو فوائد و منافع بیان کیے ہیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے. ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک یا دم وغیرہ کر دے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک شخص نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا. جب بعد میں اس صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی جھاڑ پھونک یا دم وغیرہ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس قبیلے کا سردار فوراً ٹھیک ہو گیا. تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے. اور پھر اس صحابی کے اس عمل اور اس تمام واقعے کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تحسین فرمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی. اسی طرح سنن نبی داؤد کی حدیث میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہو، اس پر کچھ ایسا پڑھو کہ یہ ٹھیک ہو جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان اس شخص پر صبح و شام تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے. چند دنوں کے عمل کے بعد وہ شخص ایسا صحتیاب اور خوش و خرم نظر آنے لگا جیسا کہ کوئی غلام ہو اور اسے آزاد کر دیا گیا ہو. تو یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح ستہ کی دیگر صحیح احادیث سے ثابت مسنون عمل ہے. کوئی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر دم کیا جائے، اور اگر کوئی شیطانی اثرات یا جنات کے اثرات میں مبتلا ہو، آسیب زدہ ہو، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کی روشنی میں صبح و شام تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اللہ جل وعلا اسے شفا عطا فرما دے گا. اور عام حالات میں بھی کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والے کو وہ تمام روحانی اور مادی فوائد حاصل ہوں گے جن کا ذکر میں ابتدا میں کر چکا. لیکن یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ کی حقیقی اسپرچل فورسز، روحانی فورسز تک رسائی اسے ہی حاصل ہوتی ہے جو آداب تلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک کر کے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ کی جانب سے آنے والے جواب سے روحانی لطف و سرور حاصل کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے ذریعے اللہ جل وعلا کے قرب کی منازل طے کرتا ہے. کامل فائدہ وہی حاصل کرتا ہے. لیکن اس کے فیوز و برکات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً آپ بھی اب اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے جواب کو سننے کے لیے بہت بے تاب اور ایکسائٹڈ ہوں گے کہ آخر وہ جواب ہے کیا. تو سماعت فرمائیے.